अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सीमन की हैंडलिंग पे। सीमन प्रोवाइडर से सीमन लिया, कंटेनर में कैसे शिफ्ट करना है, एआई कंटेनर से उसको निकालना कैसे है, आगे गन को कैसे प्रिपेयर करना है और इंसेमिनेशन करने तक का प्रोसेस। ये सीमन की जो सारी हैंडलिंग है इस सारे टाइम के अंदर वो किस तरह से होनी चाहिए। ये चीज़ें रूटीन में चल रही होती हैं, लेकिन ये इतनी इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो इतने अहम पॉइंट हैं कि हम अक्सर उनको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने की वजह से फार्म का ओवरऑल जो कंसेप्शन रेट है वो काफ़ी नीचे आ जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आज मैं एक एक पॉइंट को ब्रीफली बताऊंगा, और इस सारी वीडियो में आप हर एक पॉइंट को इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो ओवरऑल आपके फार्म की जो कंसेप्शन रेट है वो इम्प्रूव होगा। अगर वो सीमन हैंडलिंग की वजह से कंप्रोमाइज है तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहली चीज है, जब आप सीमन प्रोवाइडर से सीमन ले रहे हैं तो काउंट करके स्ट्राज ना लें, बल्कि उन्हें कहें कि हमें गोबलेट की फॉर्म में जो स्ट्राज हैं वो दें। गोबलेट मुख्तलिफ पैकिंग में है, 5 स्ट्राज की पैकिंग होती है, 10 की होती है, 35 की होती है, 75 की है, 100 स्ट्राज की भी पैकिंग होती है। तो उसका तरीका यही है कि आप गोबलेट की शेप में लें। फर्ज करें आपने 30 डोजेज लेनी है तो आप उनसे 10-10 वाले 3 गोबलेट उनके कंटेनर से निकालें, फोरसेप की मदद से उनके कंटेनर से निकालें और अपने कंटेनर में शिफ्ट कर दें। निकालने का तरीका भी यही है कि उनका जो गोबलेट है वो कंटेनर की फ्रॉस्ट लाइन से तक ही रहे, बाहर उसको हवा ना लगे। अपने कंटेनर में जब शिफ्ट करनी है गोबलेट को पूरे को उठाएं और जितनी जल्दी हो सकता है उसको अपने कंटेनर के गोबलेट में शिफ्ट कर दें। ये तरीका है इसको सीमन प्रोवाइडर से सीमन लेने का। फिर आपने अगर कंटेनर की बात करते हैं, आप अगर दिखा सकें इसको जूम करके, ये कंटेनर है जी 2 लीटर वाला। तो हम इसका अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 गोबलेट हैं, 1, 2 और 3। आप यहाँ पे टैग लगा सकते हैं कि हमने फलां बुल लिया है, वो गोबलर नंबर 1 में पड़ा है। यहाँ पे टैग लगा के उस बुल का नाम लिख दें। जो फलां बुल है वो गोबलर नंबर 2 में पड़ा है और फलां बुल है जो गोबलर नंबर 3 में पड़ा है। अगर आप इसके साथ टैग नहीं लगाना चाहते तो एक अलग से अपने रजिस्टर पे रिकॉर्ड मेंटेन कर लें कि फलां बुल की डोजेस गोबलेट 1 में पड़ी हुई हैं, फलां बुल की डोजेस 2 में है और फलां की डोजेस 3 में है। और जब आपने एआई करनी है तो उस टाइम आपने इस तरह से निकाल के स्ट्रा को वो यहाँ से बाहर निकालना और ऊपर पढ़ना कि ये कौन सा स्ट्रा है। फिर नहीं ये फलाना ही जो हमने यूज करना है ये वो नहीं है, आपने उसको वापस रख दिया, फिर से नया स्ट्रा निकाला। इस तरह से आप अपने सारे जो सीमन की क्वालिटी है उसको ज़ाया कर देते हैं। ये एक इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि गोबलर नंबर 1 में फलां स्ट्रा पड़ा हुआ है और बस उसको उठाएं, एआई कर दें। अगर फर्दर को कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो सीमन रखने के बाद आप स्ट्रा को पढ़ सकते हैं कि कौन सा स्ट्रा मैंने यूज किया है। ये था इसका सीमन को शिफ्ट करने का। अभी हम आगे बात करते हैं कि जब हमने सीमन को कंटेनर से निकालना है तो क्या तरीका है। सीमन को कंटेनर से निकालने का ये तरीका है कि जो कंटेनर है इसके अंदर जो गैस है -196 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है। अगर आप उसको बाहर निकालते हैं तो सीमन को एकदम से हीट का शॉक लगता है, जो कि नहीं लगना चाहिए। उसका तरीका यही है कि जैसे मैं अभी आपको एक डोज निकाल के दिखाऊंगा, डोज निकालें फोरसेप की मदद से। ये गोबलेट है जी, इसको हमने निकाला, इसको बिल्कुल बाहर ना लेके आए बल्कि अंदर ही इसको फ्रॉस्ट लाइन के नीचे ही ऐसे फोरसेप को अंदर लेके जाएं। वहां से एक स्ट्रा जो आपने यूज करना है उस स्ट्रा को निकाल लें, फोरसेप की मदद से पकड़े निकाल लें उसको, और बाकी इसको अंदर रख के तो अब आप इसको यहाँ पे आ गए हैं थाइंग के लिए। ये एज सुन एज पॉसिबल ये जो प्रोसेस है ये मुकम्मल होना चाहिए। इस वीडियो में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें बतानी है। फिर आपने जब निकाला है उससे पहले ये लैब थर्मामीटर है, पानी का आपका जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जो ही आपने ये स्ट्रा निकाला है, निकालते ही इसको यहाँ से पकड़ें और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, इस पोजीशन में पानी के अंदर डिप कर दें। 45 सेकंड जो है वो थाइंग का टाइम है, 45 सेकंड के लिए पानी के अंदर डिप कर दें। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है कि हमने स्ट्रा को पकड़ा
اور ورٹیکل پوزیشن میں اس طرح پانی کے اندر پھینکا. جب اس طرح سے پھینکیں گے تو اس کے اندر یہ جو کاٹن پلگ لگا ہوا ہے وہ فائر ہو جائے گا, باہر نکل جائے گا, جو ڈوز ہے سیمن کی وہ ضائع ہو جائے گی. سو ہمیشہ اسٹرا کو پکڑ کے تو اس پوزیشن میں ہاتھوں میں پکڑ کے ڈپ کر دیں پانی کے اندر. اسی طرح سے پراپر تھینگ ہوگی. اور 45 سیکنڈ کے لیے 37 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر پہ آپ نے اس کو تھائنگ کرنی ہے. اور دوسری چیز, جب بھی آپ اس کو نکال رہے ہیں تو سامنے سے دھوپ لگ رہی ہے, اس چیز کا خیال کریں کہ جو ڈائریکٹ سن لائٹ ہے وہ بھی سپمز کے لیے ڈیمیجنگ ہے. اور جب بھی آپ نے سٹارز کو نکالنا ہے, تھائنگ کرنی ہے, انسیمینیٹ کرنا ہے تو ڈائریکٹ سن لائٹ نہ لگنے دیں. تو اس طرح سے ہم نے ابھی جی اس کو ڈپ کیا ہے, تھائنگ ہو گئی 45 سیکنڈ کے لیے. ہم نے اس کو نکالا ہے, نکالنے کے بعد ٹیشو لے کے ہم نے اسٹرا کو صاف کرنا ہے. یہ اسٹرا صاف ہو گیا. اب اس میں اسٹرا میں ایئر ببل رہ جاتا ہے یہاں پہ, تو اس کے لیے اکثر لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. یہ جو جگس ہیں یہ بھی ڈیمیجنگ ہیں سپمز کے لیے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو ٹپ سے پکڑیں, اس طرح سے 2 دفعہ اس کو کریں گے, وہ جو ایئر ببل ہے وہ ٹاپ پہ آ جائے گا. پھر آپ اب اس کو سیزر لیں گے اور سیزر کی مدد سے اسے کاٹ دیں گے. یہ چیز ہے جی. اب آپ نے اس کو کاٹ دیا, اور کاٹنے کے بعد شیت کے اوپر یہ انویلپ لگی ہوئی ہے. یہ جو شیت ہے یہ پریفرڈ ہوتی ہے. ہم یہ بیڈ کو یہاں سے پکڑیں, یہ جو سبز ہے اس کو پکڑیں, اور جو سٹرا ہے سٹرا کو اس بیڈ کے اندر فکس کر دیں. یہ میں نے سٹرا کو بیڈ کے اندر فکس کر دیا. اب یہ سٹرا گر نہیں رہا, جرک دینے سے بھی نہیں گر رہا. اس کو اس حد تک اس بیڈ کے اندر فکس کر دیں. فکس کرنے کے بعد یہ جو شیت ہے اس کو ہم وجائنا میں لے جاتے ہیں کرنے تک. تو یہاں میں چونکہ سمجھانے کے لیے میں اب اس کو اتار دوں گا. تو اس کو اتارنے کے بعد ابھی دیکھیں یہ ہے جی گن. اس کے 2 پورشن ہیں. یہ جو سائیڈ ہے یہ اندر سے تھوڑی چوڑی ہے. یہاں ہم 1/2 cc والا سٹرا جب یوز کرنا ہے تو ہم اس سائیڈ کو یوز کریں گے. اگر 1/4 cc والا یوز کرنا ہے تو اسی گن کی یہ جو پورشن ہے یہ اندر سے تھوڑا باریک ہے, ہم اس کو یوز کریں گے. تو یہاں ہم 1/2 cc والا یوز کرنے جا رہے ہیں, تو گن کا ہم یہ والا پورشن یوز کریں گے. اس پورشن کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم نے چونکہ اس کو فکس کر دیا ہوا تھا, ہم اس کو سٹرا کو گن کے اندر ڈالیں گے. یہ جو لاک ہے اس کو ہم اوپر کریں گے اور شیت کو فکس کر دیں گے اس کے اوپر. فکس کرنے کے بعد اس سے ہم لاک کر دیں گے. یہ ہم نے لاک کر دیا. اب یہاں ایک چیز اہم ہے کہ یہ جو آپ کی بیڈ ہے سبز والی بیڈ, یہ بالکل شیت کے اینڈ کارنر تک ہو, کیونکہ اگر یہ نیچے تک رہتی ہے, آپ اس کو یہاں نیچے سے پورا اس کے اوپر نہیں چڑھاتے, تو جو آپ کا سیمن تھا وہ شیت کے اندر ہی ڈراپ کر جائے گا, وہ یوٹرس میں نہیں جائے گا. سو ہمیشہ جو آپ کا لاک ہے یہ بالکل پوزیشن تک, اینڈ پوائنٹ تک آنا چاہیے. اینڈ پوائنٹ تک آنے کے بعد ابھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو سٹرا ہے یہ چل رہا ہے. آپ پیچھے سے ہلکا سا پسٹن پریس کریں گے اور آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ایک ڈراپ جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر آ گیا ہے. یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ آپ کی جو گن ہے وہ ٹھیک پریپیئر ہوئی ہے. یہ کرنے کے بعد آپ نے اینیمل کی ہیٹ پہلے ہی چیک کر چکے تھے. ٹیشو لیں, ٹیشو سے اینیمل کی ولوا کو پراپر صاف کریں. صاف کرنے کے بعد کوشش کریں اگر ولول جو لپس ہیں وہ تھوڑے سے کھلے ہوں, اور گن کو بغیر ولوا کی سائڈوں کے ٹچ ہوئے صاف اندر لے کے جائیں, اور پھر جا کے انسیمینیشن کریں. پھر اس پوائنٹ کو دیکھیں کہ آپ نے سیمن کہاں پہ ڈپازٹ کرنا ہے, پھر انسیمینیشن کریں. اگر اے آئی کرتے وقت ساتھ میں گوبر لگ رہا ہے یا ولوا کی سائڈوں سے یا آپ کے گلو سے یا ہینڈ سے, کنٹامینیٹڈ ہینڈ سے, یہاں پہ یہ شیت جو ہے یہ ساری کنٹامینیٹڈ ہے, تو آپ اے آئی تو کر دیں گے, وہ جانور کنسیو کرنے کی بجائے الٹا اس کو اینڈومیٹرائٹس ہو جائے گی. سو اس چیز کا خیال رکھیں. اب اس میں فردر ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم سیمن ڈراپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا جو ایکچوئل سائٹ ہے ڈیپوزیشن کی وہاں پہ سیمن کو ڈراپ کریں. اب آئیڈیل اس میں کیا ہے کہ کنٹینر سے سیمن نکالنے سے لے کر جانور کی یوٹرس تک ڈپازٹ کرنے کے لیے جتنا کم ٹائم لگے گا اتنا ہی فائدہ ہے. سو اس کے لیے ساری چیزیں پہلے سے تیار کر لیں. جسٹ سٹرا کو نکالیں, تھا کریں, گن تیار کریں اور انسیمینیٹ کر دیں. ہر چیز آپ کے پاس پہلے سے اویلیبل ہونی چاہیے. ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ڈوز نکال کے تھینک کے لیے رکھ دی ہے تو آپ کے پاس کینچی نہیں ہے, شیت لینے گیا ہے بندہ, گلوز لینے گیا ہے. اس طرح سے آپ کی کنسیپشن جو ہے
آپ کے فارم کی وہ نیچے آ جائے گی. تو یہ سارا ایک طریقہ تھا جی سیمن کی ہینڈلنگ کا. تو اس میں اب ڈیپوزیشن میں اگر بات کریں کہ سیمن کو جب آپ ڈپازٹ کرنے جا رہے ہیں تو وہاں کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم سیمن کو اس طرح سے اگر پش دیتے ہیں تو وہ آگے تک جائے گا. تو یہ غلط کنسیپٹ ہے. آگے جو ہے یوٹرس کی جو دیوار ہے یا والز ہیں وہ ہوتی ہیں اور یوٹرس کی پوزیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر آپ پش کرتے ہیں تو وہ سیمن آپ کا ایکچوئل جس جگہ پہ جانا چاہیے وہاں پہ نہیں جاتا. آگے کون سی وال ہے یا کون سا ہارن ہے یہ ڈپینڈ کرے گا اس کی اناٹمی پہ. آپ کی اس تکنیک جو ہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں الٹا نقصان ہے. مطلب آپ دیکھیں میں جیسے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس میں اسٹرا ہے تو اگر ایسے جرک دیتے ہیں تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ جی آگے تک سیمن جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا بلکہ آپ نے جو جگہ ڈیسائیڈ کی ہے انسیمینیشن کے لیے کہ اس جگہ پہ میں نے ڈپازٹ کرنا ہے تو وہاں پہ سلولی اس طرح سے ڈراپ بائی ڈراپ جو ہے نا اس کو ڈپازٹ کر دیں سارے اسٹرا کو. اس کو اگر آپ اس طرح سے جھٹکا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا آپ کو الٹیمیٹلی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ سارا طریقہ تھا جی سیمن کی ہینڈلنگ کا اور گن پریپریشن کا. تو اس میں کوشش کریں کہ جب آپ گن پریپیئر کر رہے ہیں تو ڈائریکٹ سن لائٹ نہ ہو پلس پانی کا ٹیمپریچر آپ کی تھائنگ پراپر ہونی چاہیے. اور ان ساری چیزوں سے اہم ہے سیمن کی ریسیونگ. سیمن پرووائڈر سے آپ نے ریسیو کیا اور اپنے کنٹینر میں اس کو کیسے پریزرو کیا ہے یہ سب سے اہم ہے. اور کنٹینر میں لیکوڈ نائٹروجن کا لیول کتنا رہا ہے. اگر آپ کا کنٹینر میں لیکوڈ نائٹروجن کا لیول ہی پورا نہیں اس کا گیس ہولڈنگ ٹائم ہی بہت کم ہے تو بھی آپ کے فارم کی جو کنسیپشن ہے وہ کم رہے گی. سو کنٹینر میں وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں. اگر آپ کے پاس 3 لیٹر والا کنٹینر ہے اور آپ اس میں 7 دن بعد گیس فل کرواتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 7 دن بعد پہلے اس میں 1 لیٹر گیس پڑتی تھی اب 7 دن بعد اس میں 2 لیٹر گیس آنا شروع ہو گئی ہے. تو اٹس مین کہ آپ کے کنٹینر کا جو ویکیوم ہے وہ لیک ہو چکا ہے. یہ کنٹینر اب زیادہ ٹائم کے لیے آپ کے لیے یوزفل نہیں. کنٹینر کو ریپیئر کروائیں یا ریپلیس کر دیں. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے فارم کی کنسیپشن میں الٹیمیٹلی جن کا رول ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں جی. اللہ حافظ.